بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ کاروان اردو برائے جماعت افتان، مورخہ 1 ستمبر 2020۔ آج کے سبق کا نام عقائد، جو کہ جوامع العقائد سے لی گئی ہے، یعنی عقائد کا جو مجموعہ ہے اس میں سے لی گئی ہے۔ آج اس سبق کی سرگرمیاں، جو کہ صفحہ نمبر 80 تا 81 پر مشتمل ہیں۔ تو آج کے سبق کو پڑھانے سے قبل چند اہم مقاصد آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، طلبہ سبق کے آخر میں موجود سوالات کے جوابات دے سکیں، یعنی جو سبق پڑھا گیا ہے پوری عقائد قباد بادشاہ کے حوالے سے، اس پوری عقائد کے پڑھنے کے بعد، یعنی سبق کے مکمل کرنے کے بعد آخر پر جو دیے گئے سوالات ہیں، جو سرگرمیاں ہیں، ان کا حل کرنا، یہ پہلا مقصد ہے۔ نمبر 2، الفاظ کے ذریعے مربوط اور مختصر عبارت تحریر کر سکنا۔ سرگرمیوں میں مختلف الفاظ ہیں، ان کی مدد سے عبارت جو ہے وہ بنانی ہے۔ اس کے بعد نمبر 3، عقائد کے مرکزی خیال سے روشناس کرنا، یعنی طلباء کو یہ عقائد کے پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس مرکزی خیال کے تحت یہ عقائد جو ہے وہ لکھی گئی ہے۔ اور پھر چوتھے نمبر پر جو عقائد کا سبق ہوتا ہے، یعنی جو نتیجہ ہوتا ہے، اس سے جو اخلاقی سبق ملتا ہے، اس کو ظاہر کرنا۔ یہ بنیادی 4 مقاصد ہیں، اور اس کے بعد آج کی جو اچھی بات ہے وہ بھی آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ ایک بات میں واضح کر دوں کہ یہ جو اچھی بات ہر روز ایک آپ کو بتائی جاتی ہے، اس کا ایک مقصد ہے کہ ان اچھی باتوں کو پڑھ کر، ان کو سن کر ہمارے کردار میں، ہمارے اعمال میں تبدیلی آئے، چینج آئے، ہمارے اخلاقی برائیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں، اور ہم اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے، اور اس لیے ان کو پڑھ کر، محض پڑھنا مقصد نہیں بلکہ عمل کرنا ضروری ہے۔ تو آج کی جو عقائد ہے آج کی جو اچھی بات ہے، اس کے حوالے سے دوسروں کی مدد کرو، حتیٰ کہ آپ کو یقین بھی ہو کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ یعنی یہاں پوائنٹ کی بات ہے، مدد تو ضرور کرو، بے شک آپ کو یہ بھی یقین ہو کہ اس مدد کے صلے میں وہ جس کی آپ مدد کر رہے ہیں وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا، اس کے باوجود آپ نے دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ یعنی دوسروں کی مدد کا جذبہ ہر انسان کے اندر آنا چاہیے، اور اس حد تک کہ آپ کو اگر یقین ہے تو متبادل جو ہے اس سے آپ کو کوئی رسپانس نہیں ملے گا، کوئی آپ کو اس کا بدلہ نہیں دے گا، اس کے باوجود آپ دوسروں کی مدد کریں۔ اس کے بعد نیکسٹ، آج کی جو سرگرمیاں ہیں، سب سے پہلا سرگرمیوں میں سوالات ہیں۔ سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ تو یہ سوالات آپ نے متن کے مطابق یہ جوابات دینے ہیں۔ متن سے مراد ہوتا ہے جو کسی بھی سبق کی اصل عبارت جو ہوتی ہے اس کے مطابق جواب دینے کی کوشش کرنی ہے۔ اس لحاظ سے سب سے پہلا سوال ہے جس میں
سوال لکھا ہوا ہے کباد بادشاہ اپنے لشکر سے کیسے بچھڑ گیا؟ اس کا جواب آپ نے دیکھنا ہے کہ جو ہی آپ نے سبق کا آغاز کیا سیکنڈ پیراگراف میں کہ کباد بادشاہ کے شکار کے حوالے سے جو آپ نے پڑھا، تو اس میں یہ تھا جو آپ نے پڑھا ہے کہ کباد بادشاہ شکار کے دوران کسی ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنے لشکر سے بچھڑ کر بہت دور نکل گیا، یہ اس کا جواب ہے، اور پھر بھوک اور پیاس سے اس کا برا حال ہونے لگا۔ یہ متن سے آپ کو اس کے سیکنڈ پیراگراف کو ریڈ کریں گے، آپ کو اس کا یہ جواب وہاں سے مل جائے گا۔ نیکسٹ سوال نمبر 2، آپ کے خیال میں کیا بڑھیا اور اس کی بیٹی کو علم تھا کہ اجنبی مسافر بادشاہ ہے یا نہیں؟ اس سوال کا جواب یہ بچوں آپ پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ آپ نے اس کہانی کو، اس حکایت کو غور سے پڑھنا اور اپنا ایک آئیڈیا دینا ہے آپ نے کہ کیا وہ جو اجنبی تھا مسافر بادشاہ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں آپ نے کیا اس کو علم تھا یا نہیں۔ تو یہاں پہ اگر بغور جائزہ لیا جائے تو اس سوال کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ سبق کو غور سے پڑھا جائے اور اپنے خیالات کا اظہار اس کے بعد کیا جائے۔ ذرا غور فرمائیے گا اس کا جواب لکھنے سے قبل کہ بادشاہ جو ہے وہ بطور مہمان جو ہے بڑھیا کے پاس جب گیا تو کس وجہ سے گیا، کیا وجہ تھی؟ پیاس سے اور بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، اور آگے سے جو اس کی مہمان نوازی ہوئی اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس کی مہمان نوازی کیسے ہوئی، اس کو پڑھ کر آپ غور سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جی اگر تو اس کی مہمان نوازی میں کوئی تکلف یا تکلفانہ انداز اختیار کیا جاتا، جیسے گھر میں کوئی عام مہمان بھی آتا ہے تو لوگ جو ہے نا تکلف میں پڑ جاتے ہیں کہ اس کی یہ کیا نہ کیا خدمت کس نہ کس طرح سے جو ہے نا کی جائے، اور خاص طور پر پھر ایک عام اجنبی اور پھر جو ہے نا بادشاہ میں تو بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے نقطۂ نظر کے مطابق بڑھیا اور اس کی بیٹی کو علم نہ تھا کہ اجنبی مسافر بادشاہ ہے یا نہیں، کیونکہ انہوں نے ایک مہمان سمجھ کر دودھ اور جو کھانا حاضر تھا بغیر تکلف کیے ہوئے خدمت میں پیش کر دیا۔ تو اس لحاظ سے اگر انہیں علم ہوتا کہ یہ بادشاہ ہے تو وہ تکلفانہ انداز ضرور اختیار کرتی۔ ماں اور اس کی بیٹی جو ہیں وہ تکلف میں پڑ جاتی ہیں کہ بادشاہ سلامت جو ہے نا ہمارے پاس بطور مہمان آئے ہیں۔ اس لحاظ سے یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی تکلف میں پڑتی تب تکلف میں پڑتی کہ ان کو یہ پتہ ہوتا کہ یہ جو مہمان ہے، یہ جو اجنبی مسافر ہے، یہ بادشاہ ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جواب میں نے آپ کو بتا دیا، ریٹن فارم میں بھی آپ کو انشاءاللہ یہ مل جائے گا۔ نیکسٹ سوال نمبر 3، لڑکی کو دودھ دوتا دیکھ کر بادشاہ کو کیا خیال آیا؟ یعنی کباد بادشاہ جب بطور مہمان بڑھیا کے خیمے میں گیا، دن بھر کھانا کھا کے آرام کرنے لگ گیا، شام کو بھی اندھیرے کی وجہ سے وہ گھر نہیں گیا، واپس نہیں لوٹا۔ صبح ہوئی تو اس نے گائیوں کے دودھ کو دیکھا، اور اس کو دیکھ کر جو خیال آیا اس کے بارے میں اس کے اندر جواب آپ نے لکھنا ہے۔
یہ جواب صفحہ نمبر 79 پر بھی موجود ہے، اور اس کے مطابق صفحہ نمبر 79 کے فرسٹ پیراگراف میں آپ توجہ فرمائیں، جو لکھا ہوا ہے وہ پیش خدمت ہے۔ دودھ کی زیادہ مقدار دیکھ کر بادشاہ کو تعجب ہوا اور اسے خیال آیا کہ اگر یہ لوگ ہفتے میں ایک دن کا دودھ بادشاہ کی خدمت میں پہنچا دیا کریں تو ان کا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ یعنی یہاں سے جو بادشاہ کی نیت میں فرق آیا دودھ کو دیکھتے ہوئے، جو اس نے خیال اس کے ذہن میں آیا، یہ وہ پیش کیا گیا ہے، اور اسی کے بارے میں جو سوال بھی پوچھا گیا ہے۔ اور شاہی خزانے میں اس دودھ کی قیمت سے کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ یعنی بادشاہ نے شاہی خزانے کا لالچ کرتے ہوئے غریبوں کے دودھ کو دیکھتے ہوئے حیرانی کا اظہار کیا، اور یہ سوچا کہ اگر ایسا ہو سکے تو شاہی خزانے میں دودھ کی قیمت سے کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ جواب اس کا بنتا ہے۔ نیکسٹ سوال نمبر 4، لڑکی کو بادشاہ کی نیت میں فطور آنے کا اندازہ کیسے ہوا؟ یعنی جس وقت بڑھیا نے اپنی لڑکی کو صبح سویرے گائیوں کے دودھ دونے کا حکم دیا، لیکن معمول سے ہٹ کر دودھ جو تھا وہ بہت کم تھا، اس پر وہ لڑکی جو ہے وہ چلانے لگ گئی، فوری طور پہ ماں کو اپنے لیے دعا کرنے کے لیے درخواست کی، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ ہمارے بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا ہے۔ اب اس سے سوال ہے کہ لڑکی کو دودھ دوتا دے کر بادشاہ کو کیا خیال آیا؟ یہ تو ہو گیا، لیکن اس کے بعد اب اس کی نیت میں فطور آنے کا اندازہ کیسے ہوا؟ اس کا جواب تو اس لحاظ سے لڑکی کو بادشاہ کی نیت میں فطور آنے کا اندازہ دودھ کے کم ہونے کی وجہ سے ہوا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جب بادشاہ کی نیت میں خرابی آتی ہے یا فطور آتا ہے تو اس سے ہر چیز میں کمی اور نقصان ہونے لگ جاتا ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ زمین سے خیر و برکت اٹھا لیتا ہے۔ تو یہ اصل بات تھی جس سے اس کو اندازہ ہوا۔ حالانکہ اس وقت اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہمارا جو مہمان ہے وہ ایک بادشاہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا یہ اندازہ تھا، اس لحاظ سے تھا کیونکہ جس ملک، جس ریاست کے حکمران نیت کے لحاظ سے ان کے اندر فطور آ جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سرزمین سے خیر و برکت اٹھا لیتا ہے، اور اس خیر و برکت کے اٹھا جانے کی وجہ سے جو اثرات ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر چیز میں کمی اور نقصان آنے لگتا ہے۔ تو اگر جب بادشاہ کی نیت نیک ہوتی ہے تو خدا زمین پر اتنی خیر اور برکت نازل کرتا ہے کہ ہر چیز میں افراد اور فائدہ نظر آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کا جواب یہی بنے گا کہ چونکہ لڑکی کو یہ اندازہ جو ہوا وہ محض اس بات پہ ہے کہ جب بادشاہ کی نیت میں خرابی یا فطور آتا ہے تو زمین پہ
ہر چیز میں کمی اور نقصان ہونے لگ جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے خیر و برکت اٹھا لیتا ہے۔ اس سوال کا جواب بھی بخوبی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ سوال ہے کباد بادشاہ کی توبہ کا کیا نتیجہ نکلا؟ تو یہاں پہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کباد بادشاہ کو توبہ کرنے کی نوبت کیسے آئی۔ تو یہ بھی اس سوال بنتا ہے کہ جس وقت بڑھیا کی لڑکی نے بڑھیا سے یہ ذکر کیا دودھ کی کمی کا، تو اس پر یہ بات بادشاہ نے بھی سن لی تھی۔ اس لحاظ سے جب اس کو یہ اندازہ ہو گیا تو اس نے کیا کیا، اس کا جواب کیا بنتا ہے؟ جب کباد بادشاہ نے اپنی نیت اور ظالمانہ خیال سے توبہ کی تو اس کے نتیجے میں اسے نوشروان جیسا بیٹا نصیب ہوا۔ یعنی بادشاہ نے یہ سوچ لیا کہ اس کی کردار کی وجہ سے، اس کی نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سرزمین سے خیر و برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ تو اس طرح سے اس بادشاہ کا اس بڑھیا کے خیمے میں جانا اس کے لیے ایک بہت بڑا سبق آموز ثابت ہوا، جس پر اس کی اصلاح ہو گئی اور اس نے اپنی غلطیوں سے توبہ کر لی۔ جو ظالمانہ کردار تھا، جو انداز تھا، اس کو چھوڑ کر اس نے توبہ کر لی، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نوشروان جیسا ایک عادل بادشاہ جو ہے، عادل جو ہے نا بیٹا نصیب کیا، جو بعد میں ایک عادل بادشاہ جو ہے نا بنا۔ کئی سال تک اس نے بھی حکمرانی کی، جو ہے نا نوشروان جیسا بیٹا اس کو نصیب ہوا۔ نیکسٹ سوال ہے سوال نمبر 2، جو مین سوال ہے، عقائد کا کوئی موضوع عنوان تجویز کیجیے۔ آپ نے جو عقائد پڑھی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے عنوانات جو ہیں وہ جو ہے نا تجویز کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہر بچہ جو ہے نا اپنے طور پہ بھی اس کا جو عنوان ہے وہ ضرور تجویز کرے، لیکن میں بھی آپ کو اس کے حوالے سے ذرا آگاہ کر دیتا ہوں کہ عقائد کا موضوع عنوان نیت کے اثرات یا نیت کا فطور، یہ ایک دو عنوان میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ نیت کے اثرات کی اس کے ساری کان میں دیکھا جائے تو جیسی ایک انسان کی نیت ہوتی ہے اس کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا نعمتوں سے نوازتا ہے، یا اس سے وہ دی گئی نعمتیں جو ہیں اگر نیت اچھی ہے تو اس سے مزید نوازتا ہے، اگر نیت اچھی نہیں ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ نعمتیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ پھر واپس لے لیتا ہے یا چھین لیتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا میرے نقطۂ نظر کے مطابق نیت کے اثرات ایک جو ہے نا بنیادی موضوع یا عنوان بنایا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ آپ نے بھی دیکھ لینا ہے، اگر آپ کوئی اس سے علاوہ بنا سکتے ہیں تو بن سکتا ہے، یہ میرے والا بتایا ہوا کوئی حتمی نہیں ہے۔ سوال نمبر 3، عقائد کا مرکزی خیال لکھیے۔ جس طرح کسی نظم کا مرکزی خیال ہوتا ہے، ساری نظم اس کے گردا گرد جو ہے نا گھوم رہی ہوتی ہے، اسی طرح عقائد کا بھی کوئی نہ کوئی مرکزی خیال ہے، یعنی کسی بھی کہانی کا بھی کوئی مرکزی خیال ہوتا ہے۔ تو آئیے اس کا مرکزی خیال جو ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی اللہ کی عنایات، خیر و برکت اور مال میں کمی بیشی کا دار و مدار ہماری اور ہمارے بادشاہوں کی نیتوں پر ہے۔ یعنی اللہ کی جو عنایات ہوتی ہیں اس کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ ہماری اور ہمارے بادشاہوں کی نیتوں پر ہوتا ہے۔
یعنی اگر اللہ تعالیٰ انسان کو عنایات سے یعنی نوازشات سے، خیر و برکت سے، مال سے نوازتا ہے تو اس میں اس کا جو دار و مدار ہے وہ ہماری اور ہمارے بادشاہوں کی نیت ہوتی ہے۔ اگر بادشاہ کی نیت نیک ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے مال اسباب میں برکت ڈال دیتا ہے، اور اگر نیت کی خرابی کی ہو تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اور مال اسباب سے خیر و برکت اٹھا لیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اور ہمیشہ اپنی نیتوں کو صاف رکھنا چاہیے، اسی سے ہماری زندگی میں خیر و برکت رہے گی۔ تو آج کا سبق جو ہے اسی پر آج ہم ختم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ بچوں۔